شعر نمبر 8 لاہم قد حجم العدا من کل شاب ابعدی فی خیلہم و رجالہم مع کل عاد معتدی حاوین ذلت مثبت حاوین ذلت مثبت باغین ذلت مہتدی لاہم اللہم کا مخفف، اس سے پہلے بھی اس طرح کا آ چکا ہے۔ اللہم اے اللہ، قد حجم العدا، حجم یحجم نصر ینصر، حملہ کرنا، دھاوا بول لینا۔ عدا عدوون کی جمع، عدا دشمن، اس کی جمع اعداء بھی آتی ہے، اس کی جمع اعداء بھی آتی ہے، ٹھیک ہے، عدا اور اعداء۔ اے اللہ دشمنوں نے حملہ کر دیا ہے، من کل شاون ابعدی، شاون حمزہ کے ساتھ ہے شاون، الشعو کا معنی ہوتا ہے انتہا، کسی جانب، ابعدی ابعد اس میں تبذیل، ہر دور دراز جہت سے، ہر دور دراز جانب سے، شاون کا معنی جہت جانب کر سکتے ہیں۔ اے اللہ ہر دور دراز علاقے یا ہر دور دراز جہت سے دشمنوں نے حملہ کر دیا ہے۔ صرف دشمنوں نے کس حالت میں حملہ کیا؟ اس کی صورت فی خیلہم و رجالہم مع کل عاد معتدی۔ خیل یہ گھوڑوں کی جماعت کو کہا جاتا ہے، گھوڑوں کی جو جماعت، گھوڑوں کا جو گروہ ہوتا ہے اس کو خیل کہا جاتا ہے، لیکن اس کا استعمال گھوڑ سواروں پر بھی ہوتا ہے، گھوڑ سواروں کی جماعت، گھوڑوں کی جماعت الگ ہے اور گھوڑ سواروں کی جماعت الگ ہے۔ مراد یہاں پر گھوڑ سوار، اس کی جمع خیول۔ رجال، رجال یہ راجل کی جمع ہے، پیدل چلنے والا، رجال پیدل چلنے والے، پاپیادہ، قرآن پاک میں آیا رجالاً او رکبانا۔ فی خیلہم و رجالہم، اپنے گھوڑ سواروں اور پاپیادہ لشکروں کے ساتھ، فی مع کے معنی میں یا فی کے معنی میں بھی رکھ سکتے ہیں، اپنے گھوڑ سواروں اور پاپیادہ لشکروں میں، مع کل عاد معتدی، عادن عدا یعدو ظلم کرنا، سرکشی کرنا، حد سے تجاوز کرنا۔ اعتدا یعتدی باب افتعال، مادہ وہی ہے اور معنی بھی وہی ہے، تجاوز کرنے والا، ظلم کرنے والا، دونوں اس میں فاعل ہے۔ ہر تجاوز کرنے والے سرکش ظالم کے ساتھ، ٹھیک ہے، دشمن ہے، ہر طرف سے حملہ کر دیا ہے، اور گھوڑ سوار ہیں، پاپیادہ بھی ہیں، اور ان کے اندر ظالم اور حد سے تجاوز کرنے والے دشمن بھی ہیں، سرکش بھی ہیں۔ اچھا، یہ آگے اسی سے حال، عدا سے حال، عدا دشمن ہے نا، اسی سے حال بننا آگے۔ حاوینہ ذلت مثبتن، ہوا، حویہ یہوا چاہنا، طلب کرنا، حاوینہ طلب کرنے والے ہیں، طلبگار ہیں، خواہاں ہیں، کس چیز کے خواہاں ہیں؟ ذلتن، ذلتن کا معنی ہوتا ہے پھسلنا، ٹھیک ہے، اپنی جگہ سے پھسل کر کسی جگہ چلے جانا۔ مثبت، ثبت یثبت تثبیت کا معنی ہوتا ہے ثابت قدم رکھنا، مثبت جسے ثابت قدم رکھا جائے، یعنی ثابت قدم شخص کی کے پھسلنے کے خواہاں ہیں،
ثابت قدم شخص کے پھسلنے کے طلبگار ہیں، چاہتے ہیں کہ جو شخص دین پر حق پر قائم ہے وہ کیا ہو جائے، پھسل کر گمراہی کی طرف آ جائیں۔ باغین ذلت مہتدی، باغی بغا یبغی، ضرب یضرب، اس کا بھی معنی وہی ہوتا ہے جو حاوینہ کا معنی ہے، چاہنا، طلب کرنا، خواہش کرنا۔ ذلت، ذلت و رسوائی۔ مہتدی، اہتدا یہتدی، ہدایت پانا، مہتدی ہدایت پانے والا۔ ہدایت یافتہ کی ذلت و رسوائی کے خواہاں ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے اصل استتمام۔ اے اللہ، دشمنوں نے ہر دور دراز جانب سے اپنے گھوڑ سواروں، پاپیادہ لشکروں میں ہر ظالم، حد سے تجاوز کرنے والے سرکش کے ساتھ حملہ کر دیا ہے، اور وہ ہر ثابت قدم انسان کے پھسلنے کے طلبگار ہیں، اور ہر ہدایت یافتہ، یا مطلقاً ہدایت یافتہ، ہر نہ لگائیں تو، ہدایت یافتہ کی ذلت و رسوائی کے خواہاں ہیں، خواہش رکھنے والے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ لیکن عبدک آمن اذ من دعاک یؤیدی لا اختشی من بأسہم ید ناصری اقوی یدی لاہم فادفع شرہم وقنی مکید قائدی۔ لیکن عبدک، لیکن تیرا یہ بندہ، یعنی خود اپنے آپ کو مراد لے رہے ہیں اعلیٰ حضرت، میں، عبدن کی جمع عباد، آمن، امینہ یا امنو، امن والا ہونا، آمن اس میں فاعل، لیکن تیرا یہ بندہ امن و امان میں ہے، امن و امان والا ہے۔ کیوں؟ اذ من دعا کا، من اس میں موصول، کیونکہ جس نے بھی تجھے پکارا، جس نے بھی تجھے پکارا، کیا ہے؟ یؤیدی، ایدہ یؤید، تائید مجہول کا صیغہ، اس کی مدد کی جاتی ہے، تائید مدد کرنا، کیونکہ جس نے بھی تجھے پکارا اس کی مدد کی جاتی ہے۔ میں نے تجھے پکارا، میری مدد کی جائے گی انشاءاللہ۔ لا اختشی، اختشا یختشی، خشیہ یخشا کے معنی میں۔ بأسن، بأسن کی، بأسن کا معنی، ہاں، اس کے قرآن پاک میں بأسن شدید آیا ہے، قرآن پاک میں کس معنی میں آیا ہے؟ عذاب کے معنی میں آیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا ایک معنی ہوتا ہے قوت، شجاعت و بہادری۔ ٹھیک ہے، لا اختشی من بأسہم، میں ان کی طاقت و قوت اور شجاعت و بہادری سے ڈرنے والا نہیں ہوں، ڈرتا نہیں ہوں۔ کیوں؟ ید ناصری، میری مدد کرنے والے ذات کا دست قدرت، اقوی یدی، قوی ترین ہاتھ ہے، میری مدد کرنے والے کا ہاتھ اقوی یدی، سب سے قوی ترین ہاتھ ہے۔ اقوی اس میں تفضیل، یدی، ید کی جمع ایدی، ایدی کی جمع ایادی، جمع الجمع۔ سمجھ میں آیا؟ ناصر سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اور ید سے مراد دست قدرت، یہ جسم و جسمانیت والا ہاتھ نہیں، کیونکہ اللہ اس سے پاک ہے۔ مدد کرنے والا ہاتھ، میں ان کی طاقت و قوت سے خوف زدہ نہیں ہوں، کیونکہ میری مدد کرنے والی ذات کا دست قدرت قوی ترین ہاتھ ہے۔ لاہم فادفع شرہم، دفع یدفع دور کرنا، لاہم ابھی بتایا، اے اللہ ان کی برائی کو دور فرما دے۔ وقینی، وقا یقی، بچانا، وقا یقی، یقی تھا اصل میں، تقی تھا، تقی سے فعل امر بنتا، حاضر سے حاضر کا صیغہ بنتا،
تو علامت مظاہرے یا کو حذف کر دیا، قی ہو گیا، اور آخر میں حرف علت ہو تو گرا دیتے ہیں، حرف علت بھی یا گر گئی، اب کیا بچا؟ قی۔ اب یا متکلم اور اس کے درمیان نون وقایا، قینی نہیں قینی، اس کو بولتے ہیں، آپ دعا مانگتے ہیں وقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، وقینی تو مجھے بچا لے، مکید قائدی، مکید مکر و فریب، دھوکہ، جمع مکائد، کادا یکیدو کیدن، قائدن اس میں فاعل، دھوکے باز کے دھوکے سے مجھے بچا لے، ٹھیک ہے؟ اے اللہ ان کی برائی سے، ان کی برائی کو دور فرما دے، اور دھوکہ دینے والے کے دھوکے سے مجھے بچا لے، وَأَدِمْ صَلَاتَكَ وَالسَّلَامَ عَلَى الْحَبِيبِ الْأَجْوَدِ وَالْآلِ أَمْطَارِ النَّدَى وَالصَّحْبِ صُحْبِ أَوَائِدِ مَا غَرَّدَتْ وَرْقَى عَلَى بَانٍ كَخَيْرِ مُغَرَّدِ۔ ادامہ یدیمو ادامت، کسی کام کو ہمیشہ کرنا، ادم صلاتک، صلات درود و سلام، رحمت بھیجنا، سلام، تو اپنی رحمت اور اپنی سلامتی ہمیشہ نازل فرما، کس پر؟ علی الحبیب الاجودی، اجود سخاوت کرنے والی ذات، زیادہ سخاوت کرنے والی، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اس قدر سخی ہیں حضور۔ اے پروردگار سب سے زیادہ سخی یا سخی ترین اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود و سلام نازل فرما۔ حبیب کی جمع احبتن، محبوب، والآل اور ان کے آل پر بھی، ان کی اولاد پر بھی درود و سلام نازل فرما۔ اچھا، امطار الندى، امطار مطر کی جمع، بارش، ندا، ندا کا معنی تو جود و سخاوت، بخشش، سخاوت، جمع انداؤن اور اندیتن۔ امطار الندى یہ علی الحبیب، حبیب اور الآل سے کیا ہے؟ بدل ہے۔ امطار الندى ایسے سخی حبیب اور ایسے آل پر ہمیشہ درود و سلام نازل فرما جو سخاوت کے بارش ہیں، سخاوت کی بارش ہیں، باران سخاوت ہیں، ٹھیک ہے؟ صحبن، صحبن صاحب کی جمع، ساتھی، صحابی، اور حضور کے ساتھیوں پر، صحابہ کرام پر بھی درود و سلام نازل فرما۔ کون سے صحابی؟ صحب عوائدی، صحب، صحبن صحاب کی جمع، صحائب بھی آتی ہے جمع، اس کی جمع صحائب، ٹھیک ہے، جمع الجمع۔ اواعد، عائدتن کی جمع، عائدتن کا معنی ہوتا ہے فائدہ، منفعت، نفع، اور ایسے صحابہ کرام پر درود و سلام نازل فرما جو نفع اور منفعت کے بادل ہیں، ابر منفعت ہیں، ابر، ابر منے بادل، منفعت من منفعت، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب آگے دیکھیے، ما مصدریہ ہے اور ظرف کے معنی میں ہے۔ ما غردت، غردہ یغرد تغرید کا معنی چہچہانا، بلبل یا چڑیا چہچہاتی ہیں باغات میں۔ ورقہ، ورقہ کا معنی ہوتا ہے کبوتر، جمع وراقن یا وراقا، الف مقصورہ کے ساتھ۔ ما غرتت ورقا، جب تک کے معنی میں، جب تک کبوتر چہچہائے، کہاں پر؟ علی بانن، درخت بان پر، بان ایک درخت کا نام ہے، کبوتر۔ کخیر مغردی، مغرد، غرد یغرد تغرید،
گانے والی، چہچہانے والی، مذکر ہے تو چہچہانے والے، سب سے بہتر چہچہانے والی کی طرح یا سب سے بہتر گانے والی کی طرح اس وقت تک درود و سلام نازل فرما جب تک کہ درخت بان پر کبوتر بہترین چہچہانے والے کی طرح چہچہائے، یعنی قیامت تک۔ ٹھیک ہے، یہ معاملہ قیامت تک رہے گا، قیامت تک حضور پر، ان کے آل پر، ان کے صحابہ پر درود و سلام بھیج۔ اب دیکھیے پورا کا ملا کر کے 3 اشعار کو ملانے کے بعد ایک جملہ پورا ہوگا۔ اے پروردگار، اپنی رحمت اور سلامتی سخاوت کرنے والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل جو کہ بارانے سخاوت ہیں، جو کہ سخاوت کی بارشیں ہیں، اور ان کے صحابہ جو کہ منفعت کے بادل ہیں، ان پر درود و سلام نازل فرما اس وقت تک جب تک کہ درخت بان پر کبوتر خوب بہترین چہچہانے والی کی طرح چہچہائے، یعنی قیامت تک۔ وَاجْعَلْ بِهَا احمد رضا عبداً بحرز السیدی، احمد رضا تخلص ہے اعلی حضرت کا، رضا تخلص ہے، احمد نام ہے، عبداً بندہ، حرزن کا معنی حفاظت، وہ چیز جس کے ذریعے سے اپنی حفاظت کی جائے، سید سردار، جمع اسیاد، سیود تھا اصل میں، جیودن کے وزن پر تعلیل ہو کر کے واو کو یا سے بدل دیا، سیود ہو گیا۔ ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہا ای بالصلاۃ، اس درود و سلام کے صدقے میں احمد رضا کو ایسا بندہ بنا دے جو بندہ کہاں پر ہو، سید الابرار سید المخلوق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت میں ہو۔ ٹھیک ہے، اور اس درود کے صدقے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت میں رہنے والا بندہ بنا دے، کس کو؟ احمد رضا کو۔ سمجھ میں آیا ترجمہ؟ اب دیکھیے ایک بار نمبر 8 سے، اللہم قد ہزم العدا، اے اللہ ہر دور دراز علاقے سے دشمنوں نے اپنے گھوڑ سواروں اور پاپیادہ لشکروں کے ساتھ ہر ظالم و سرکش تجاوز کرنے والے کے ساتھ حملہ کر دیا ہے، اور وہ ثابت قدم انسان کے پھسلنے کے خواہاں ہیں، اور ہدایت یافتہ انسان کی ذلت و رسوائی کے طلبگار ہیں، لیکن تیرا یہ بندہ امن و امان میں ہے، امن والا ہے، کیونکہ جس نے بھی تجھے پکارا اس کی مدد کی جاتی ہے۔ میں ان کی طاقت و قوت سے ڈرتا نہیں ہوں، کیونکہ میری مدد کرنے والے کا ہاتھ سب سے قوی ترین ہاتھ ہے، یعنی دست قدرت۔ اے اللہ ان کی برائی کو دور فرما دے اور مجھے فریب کرنے والے کے فریب سے بچا لے۔ اے اللہ اپنی رحمت اور سلامتی سخاوت کرنے والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل پر جو کہ بارانے سخاوت ہیں، جو کہ سخاوت کی بارش ہیں، اور ان کے ان صحابہ پر جو نفع کی بادل ہیں، درود و سلام نازل فرما جب تک کہ درخت بان پر کبوتر بہترین چہچہانے والی کی طرح چہچہائے، یعنی قیامت تک۔ اور اس درود و سلام کے صدقے میں احمد رضا کو آقا کی حفاظت میں رہنے والا بندہ بنا دے۔ قال عبد الرحمن، نمبر 1، کل ما فی الکون شاہد ان رب الکون واحد من نخیل باسقات مائلات کالخرائط وجبال شامخات وبیوت ومساجد
وخلائق لا تراها عین زندیق وجاہد جل عن کل شریک او معین او مساعد احکم الصنع ونظم وهو فی الاحکام قاصد کل ما فی الکون شاہد ان رب الکون واحد۔ بہت آسان لب و لہجے میں اچھی بات کہی ہے۔ کل ما فی الکون، کون دنیا، ہر وہ چیز جو دنیا میں ہے، شاہد، شہید یشہدو گواہی دینا، گواہ ہے، یعنی دنیا کی ہر چیز گواہ ہے۔ کس بات کی گواہ ہے؟ ان رب الکون واحد، رب کا معنی پالنے والا، جمع ارباب، کہ رب کا، کہ دنیا کا پالن ہار ایک ہے، دنیا کا پالنے والا ایک ہے۔ اب بیان، ماں کا بیان، من نخیل باسقات، یعنی یا جیسے، نخیل کا معنی ہوتا ہے کھجور کے درخت، یہ جمع ہے، اس کے واحد نخلتن آتی ہے۔ باسقات، باسقات کا معنی ہوتا ہے لمبے لمبے درخت اور گھنے درخت، اس کا ترجمہ یہ بھی کرتے ہیں گھنے اور لمبے لمبے، جیسے لمبے لمبے گھنے کھجور کے درخت۔ مائلات کالخرائد، مائلات ما لا یمیل میل، جو جھکی ہوئی ہیں، جو بہت لمبا درخت ہوتا ہے ہلکا سا جھکا ہوا بھی ہوتا ہے۔ کھجور کے درخت کو آپ نے دیکھا بھی ہوگا، مکمل سیدھا نہیں ہوتا اوپر کی طرف، بہت سارے درخت ایسے تو ٹیڑے بھی ہوتے ہیں، ادھر بھی ہوتے ہیں ادھر بھی ہوتے ہیں، دیکھا آپ نے، جو لمبے لمبے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے نہیں۔ مائلات، جو جھکے ہوئے ہیں، کالخرائد، کس کی طرح؟ با حیا باکرہ عورتوں کی طرح۔ خرائد، خریدتن کی جمع، خریدتن کا معنی ہوتا ہے وہ با حیا اور باکرہ عورت، یہ کیا ہے؟ بالکل سیدھی نہیں رہتی ہے، اپنا سر حیا کی وجہ سے جھکائے رہتی ہے، شرمیلی ہوتی ہے، اسی طرح یہ درخت بھی کیا ہیں؟ جھکے ہوئے ہیں با حیا عورت کی طرح۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ ایک ہے، دنیا کا پالنہار ایک ہے۔ وجبال شامخات، جبال جبل کی جمع، شامخات بلند ہونا اور بلند و بالا پہاڑ۔ وبیوت و مساجد، بیوت بیت کی جمع، مساجد مسجد کی جمع، اور گھر اور مساجد، یہ ساری چیزیں گواہ ہیں۔ وخلائق لا تراها عین زندیق وجاہد، وخلائق مخلوق، اور وہ تمام مخلوق لا تراہا جنہیں نہیں دیکھتے، کون؟ عین زندیق، زندیق اس کی جمع زنادق، زنادق، زنادیق یا کے ساتھ، اور زنادقہ دونوں آتی ہے۔ یہ اس کافر کو کہتے ہیں جو فطری طور پر کافر ہو، ٹھیک ہے، انکار، منکر، اور جاحد، جحد یجحد، انکار کرنے والا، اور ایسے تمام مخلوق ہیں جنہیں انکار کرنے والے اور کافر کی نگاہ نہیں دیکھتی، ٹھیک ہے، فرشتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، یہ دلائل ہیں، یہی ساری چیزیں دلائل ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ سورج کا گھومنا، پورب سے نکلنا، پچھم کی طرف ڈوبنا اور ایک اندازے سے چلنا، یہ ساری نشانیاں نظر نہیں آ رہی ہیں ان کو، انکار کرنے والوں کو۔ عین کی جمع عیون۔ جل عن کل شریک، جل بلند ہونا، بالا ہونا، پاک ہونا، عن کل شریک شرکا، وہ ہر شریک سے پاک ہے، اور معین، ہر مدد کرنے والے سے پاک ہے، اعان یعین اعانت، ساعد یساعد مساعدت، اس کا بھی معنی مددگار، اور وہ ذات ہر طرح کے شریک اور معین و مددگار سے پاک ہے، تنہا سب کچھ اس نے کیا ہے۔ احکم الصنع ونظم، احکم یحکم، احکام کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو محکم بنانا، مضبوط بنانا، پختہ بنانا۔ صنع کاریگری، اس نے کاریگری کو پختہ کیا، محکم بنایا، محکم کاریگری بنائی، محکم کاریگری فرمائی۔
یہ جو کاریگری کی ہے، پہاڑ بنائے، دنیا بنائے، زمینیں بنائے، آسمان بغیر ستون کے، کیسی کاریگری ہے؟ پانی برستا ہے، ہوائیں بہتی ہیں، سورج نکلتا ہے، ٹھیک ہے، لہلہاتے جنگل ہیں، سمندر کے پانی ہیں، ٹھیک ہے، اور سب ایک نظام کے ساتھ ونظم، اور سب کو ایک ترتیب کے ساتھ رکھا، سب کے اندر ایک نظام بنا دیا۔ وَهُوَ فِي الْإِحْكَامِ قَاصِد، احکام کا معنی محکم بنانا، محکم کرنا، مضبوط بنانا۔ قاصد، قصدہ یقصد کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، اور اس کا ایک معنی ہوتا ہے درمیانی چال چلنا، معتدل ہونا۔ اور وہ محکم بنانے میں، احکام میں کیا ہے؟ معتدل ہے۔ کل ما فی الکون شاہد ان رب الکون واحد۔ ترجمہ دیکھیے نمبر 1 سے، ہر وہ چیز جو دنیا میں ہے اس بات کی گواہ ہے کہ کائنات کا پالنے والا ایک ذات ہے۔ جیسے دنیا میں کون کون سی چیزیں؟ کچھ مثال ہیں، جیسے بلند و بالا کھجور کے وہ درخت جو باحیا باکرہ عورتوں کی طرح جھکی ہوئی ہیں یا متحرک ہیں، جب ہوائیں چلتی ہیں تو درخت ادھر ادھر ہلتی ہیں۔ اور جیسے بلند اونچے اونچے پہاڑ، مکانات، گھر اور مساجد، اور وہ مخلوقات جنہیں فطری طور پر کافر، طبعی کافر اور انکار کرنے والی کی نگاہ نہیں دیکھ سکتی۔ وہ اللہ ہر طرح کے شریک اور معین و مددگار سے بلند ہے، پاک ہے۔ اس نے محکم صناعی کی، محکم کاریگری فرمائی اور ہر چیز کو ایک ترتیب کے ساتھ رکھا، اور اپنے محکم کرنے میں معتدل ہے، معتدل ہے، میانہ رو ہے۔ کل ما فی الکون شاہد ان رب الکون واحد، دنیا کی ہر چیز گواہ ہے کہ دنیا کا پالنے والا ایک ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی